السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیسٹ نرس۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نرسنگ میں داخلے کے بعد نرسنگ اسٹوڈنٹس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نرسنگ اسٹوڈنٹس کی ہاسپٹل میں کیا ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے اور اسٹڈی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی کی روٹین کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ نرسنگ اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹیز کیسی ہوتی ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز کیسی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام اور FB پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ thebestnurses.com پر جا کر نرسنگ سے متعلق ہر انفارمیشن ایزیلی جان سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل BSN میں ایڈمیشن لینے کے بعد جو سب سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ BSN میں داخلے کے بعد اسٹوڈنٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ہاسپٹل میں ان کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو سٹارٹ سے بتاؤں تو جیسے ہی آپ کا نرسنگ میں داخلہ ہوتا ہے، فرسٹ 3 منتھ جس کو ہم PTS پیریڈ یعنی پریلیمنری پیریڈ کہتے ہیں، اس میں جسٹ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے اور آپ کو نرسنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ 3 منتھ کے بعد آپ سے ایگزام لیا جاتا ہے، اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں آپ کو فرسٹ ایئر نرسنگ میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ فرسٹ ایئر کے بعد اب آپ کا ایکسپوئر ہاسپٹل میں کروایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو نرسنگ کالج میں ہی اسکل لیبس میں بیسک نرسنگ اسکل سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ ایئر میں زیادہ تر سبجیکٹ نرسنگ اسکل سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ہاسپٹل میں اورینٹیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میکسیمم 2 گھنٹے کے لیے کسی بھی وارڈ میں بھیجا جاتا ہے اور ان کو ہاسپٹل کا ایکسپوئر کروایا جاتا ہے۔ اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا جس بات پہ فوکس ہوتا ہے وہ وائٹل سائنس ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو وائٹل سائنس کی بہت پریکٹس کروائی جاتی ہے، ڈیفرنٹ وارڈز میں بھیجا جاتا ہے۔ فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹس کو ٹمپریچر، بلڈ پریشر، پلس اور ریسپیریشن بیسکس وائٹل سائنس لازمی طور پر آنے چاہیے۔ جب اسٹوڈنٹس کی پراپر اورینٹیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد فرسٹ ایئر میں ہی اسٹوڈنٹس کی پراپر ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ سے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا تھا جس میں یہی بتایا گیا تھا کہ اب اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 3 دن کلینیکل ہوگا اور 3 دن اسٹڈی، لیکن اکثر نرسنگ کالجز ایسے کرتے ہیں کہ اگر 1 منتھ وہ اسٹوڈنٹس کو ڈیوٹیز پہ بھیج رہے ہیں تو نیکسٹ منتھ وہ نرسنگ کالج میں ان کی اسٹڈی کروائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹیز کی۔ جیسے جیسے اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹس چینج ہوتے جاتے ہیں اس طرح سے ان کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی جاتی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں وائٹل سائنس کی پریکٹس کے بعد سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس کا زیادہ تر فوکس فارماکولوجی یعنی میڈیسن اور فزیکل ایگزامینیشن کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیکنڈ ایئر کے نرسنگ اسٹوڈنٹس کو میڈیکیشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈیفرنٹ وارڈز میں ان کی ڈیوٹیز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہر ڈپارٹمنٹ کی میڈیکیشنز پتہ ہوں اور میڈیکیشن کے روٹ آف ایڈمنسٹریشن بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تھرڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹ سائیکالوجی، ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور فورتھ ایئر میں اسٹوڈنٹس کے کریٹیکل کیئر نرسنگ پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو نرسنگ اسٹوڈنٹس کو بیسک نرسنگ کیئر سے کریٹیکل کیئر نرسنگ تک تقریباً تمام چیزیں گریجولی بتائی جاتی ہیں ان کے سبجیکٹس کے لحاظ سے، اور اسی طرح ہی ان کی پریکٹس دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے جن کا ان کو آگے جا کر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں کہ اسٹوڈنٹس ڈیوٹیز تو یہ پرفارم کرتے ہیں لیکن ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس صرف مارننگ اور ایوننگ ڈیوٹی کرتے تھے، نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتے تھے، خاص کر BSN اسٹوڈنٹس۔ لیکن ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں اسٹوڈنٹس مارننگ، ایوننگ اور نائٹ شفٹ بھی کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارننگ شفٹ کی ٹائمنگ صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک اور ایوننگ شفٹ کی ٹائمنگ دوپہر 2 سے رات 8 بجے تک ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس مارننگ اور ایوننگ شفٹ کے مطابق ڈیوٹی کریں گے جیسے ان کی نرسنگ کالج کی طرف سے روسٹر لگایا جائے گا، اور جبکہ نرسنگ میں نائٹ شفٹ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے جو کہ رات 8 سے صبح 8 بجے تک ہوتی ہے۔ اور اب اس نوٹیفیکیشن میں پراپر کہا گیا ہے کہ تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر نرسنگ اسٹوڈنٹس کی بھی نائٹ ڈیوٹیز ہوں گی اور ان کو وہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی پڑیں گی، اور بہت سارے نرسنگ کالجز میں اسٹوڈنٹس یہ ڈیوٹیز کر بھی رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹیز بھی آپ کے اسٹڈی کے مطابق ہوتی ہیں، تو ایک لحاظ سے آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں آپ کی اس کی ہاسپٹل میں پریکٹس ہو جاتی ہے۔
اور آپ کی ان سبجیکٹس پر گرپ اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ نرسنگ کا شروع سے ہی رول ہے کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں نرسنگ اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹیز کی ٹائمنگ، ان کی روٹین، تقریباً سارا کچھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔